اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بیٹا ہم لوگ رکوع کا سلسلہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اس سے قبل ہم لوگ سورہ بقرہ کے 7 رکوع جو ہیں وہ ترجمے اور تشریح کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں اور ہمارے لیکچر جو ہے وہ 34 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آج ہمارا جی بیٹا ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارے 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. ہم قرآن حکیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو 15ویں رکوع تک پہ جا کے سٹاپ کریں گے انشاءاللہ اور پھر ہم دوبارہ حدیث کی طرف آئیں گے. سورہ بقرہ کو ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج جو ہے ہمارا رکوع نمبر جو ہے لیکچر نمبر 35 ہے بیٹا اور رکوع نمبر ہمارا 8 ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بک کا صفحہ نمبر 123 ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور رکوع تھوڑا طویل ہے لیکن بنیادی طور پر اس میں 2 اہم عنوانات ہیں. ٹھیک ہے. 2 اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے جس میں سے ایک واقعہ سبت ہے جس کو غالباً آپ جانتے ہوں گے. آپ نے کہیں تفسیر میں پڑھا ہوگا یا آپ نے سن رکھا ہوگا. واقعہ ذبح بقرہ جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ آپ کی بک کا پیج نمبر 123 ہے. ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کو ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہوئے والنصارى اور جو نصارہ ہوئے یا عیسائی ہوئے والصابئین اور وہ جو صابی ہوئے من آمن باللہ والیوم الاخر جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر یوم آخرت پر. اس سے کیا مراد ہے بیٹا؟ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ناصرہ نامی قصبے سے تھا اس وجہ سے وہاں رہنے کی وجہ سے ان کے پیروکاروں کو نصارہ بھی بولا گیا اور نصارہ ایک بولتے ہیں حواری اور ساتھی کو بھی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے بھی انہیں کہا گیا. جو ایمان لائے جو یہودی ہوئے جو نصارہ ہیں وہ صابئین اور جو صابی بھی بیٹا پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں کہ صابی ایک گروہ تھا. یہ مکہ مکرمہ میں بھی آباد تھا. ٹھیک ہے. اور صابی وہ لوگ تھے. اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. بعض نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کے پیروکاروں کو صابی بولا جاتا ہے. بعض نے کہا جو نجوم پرست ہوتے ہیں ان کو صابی بولا جاتا ہے. اور بعض نے کہا جو ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو صابی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مشرکین مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو بھی صابی بولتے تھے کہ چونکہ یہ ایک دین چھوڑ کے دوسرے دین میں داخل ہوئے تھے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی بھی ہے ایمان والا ہے یہودی ہے عیسائی ہے یا صابی ہے من آمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان لائے گا وعمل صالحا اور نیک عمال کرے گا. وہ عمل صالحہ اور جو نیک عمال کرے گا یعنی 2 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان لانا اللہ اور یوم آخرت پہ اور نیک اعمال کرنا. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہوں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ایسے لوگوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو در حقیقت کوئی خوف نہیں ہوگا جو اللہ کے پر ایمان لانے والے ہیں جو نیک عمال کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا تعلق پھر کسی بھی مذہب ہے وہ ایمان والے ہیں یا یہودیوں میں سے تھے جس کا بھی عقیدہ درست تھا جس کا عمل درست تھا تو اس کا عمل اور عقیدہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اب یہاں پہ کوہ طور والے واقعے کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا میثاق پختہ عہد. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا. کوہ طور طور کو پہاڑ طور ایک پہاڑ تھا بہت بڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے پر اٹھا دیا اور کیا کہا خذو پکڑو ما آتینکم جو ہم نے تم کو دیا بقوت واذکروا ما فیہ. ٹھیک ہے. خذو پکڑ لو ما آتینکم جو ہم نے تم کو دیا بقوت پوری قوت پوری طاقت سے واذکروا اور تم یاد کرو ما فیہ جو اس کے اندر موجود ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں پہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے انہیں کیا کہا جا رہا ہے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ مختلف گروہوں کا ذکر کیا مومنین کا یہود کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ان کی بات بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل نے جو ہے
یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ احکامات دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پہاڑ پر حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم دیا کہ ان کے سروں پر آ جائے، ٹھیک ہے. اب یہ جب حکم دیا تو اب یہ اس کو پکڑنے کو تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک پہاڑ کو حکم دیا جو ان کے سروں پر آ گیا، سامنے آگ رکھ دی گئی، اور اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا انہیں پکڑنا پڑا. خذوا ما آتینکم، پکڑ لو، تھام لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو مجبوراً انہیں جو ہے وہ تورات کے احکامات کو قبول کرنا پڑا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد وہ پھر اس سے پھر گئے. تو اور وہی بات ہے کہ اگر اللہ کا فضل ان کے اوپر نہ ہوتا تو پھر یہ دوبارہ تباہ ہو جاتے، ٹھیک ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مولانا مودودی نے فرمایا کہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں مساق لیتے وقت ان کے لیے ایسی مشکل صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان کے سر پہ آ گرے گا، جیسے ہم کہتے ہیں تلوار سر پر لٹک رہی ہو، ٹھیک ہے. تو بالکل ان کی وہ والی صورتحال ہو گئی تھی کہ یہ اب ان کو مجبوری میں اس کو تھامنا پڑا، اس کو قبول کرنا پڑا. ثم تولیتم، پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی تم لوگوں نے جب اس کو وقتی طور پہ قبول کیا تو اس کے بعد تم لوگ پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس تمہارے پر اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یقیناً تم جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اهْتَدُوا مِنْکُمْ، جو حد سے نکل گئے تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کا شکار ہوئے. فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قرادۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر. اور تم یقیناً ان لوگوں کو جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کا شکار ہوئے، پس ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ہم نے ان کو عبرت بنا دیا. فجعلناها، پھر ہم نے ان کو بنا دیا، نکالا، عبرت، لما، ان کے لیے، بین یدیہا، جو آگے تھے، وما خلفہا، جو پیچھے رہ جانے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقین کے لیے. دیکھیں دو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، اللہ نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا، بس ہم نے ان کو اپنے سامنے والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے عبرت بنایا. اور دیکھیں ان کے لیے کیا کیا، ان کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا. وہ موعظۃ للمتقین، متقین کے لیے کتنا پیارا لفظ آ رہا ہے کہ معزہ، ہم نے ان کے لیے نصیحت بنا دی اس واقعے کو. یہاں تک ایک واقعے کا ذکر ہے، ابھی ہم اس کی دوبارہ جا کے تفسیر کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، أَن تَذْبَحُوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، قالوا، انہوں نے کہا، أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. قال، اس نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوال، یہ جو کراس کوسچن ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تو ہمارے لیے پھر دعا کر اپنے رب سے، ما ہیا، کہ وہ ہمیں بتائے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، ما ہی، وہ کیسی ہو. قال، اس نے کہا، یعنی موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی کواری، یعنی نہ ہی چھوٹی ہو، بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اوان بین ذلک، ان کے درمیان کی ہو، جوان ہو. فافعلوا ما تؤمرون، ٹھیک ہے، پس تم کرو ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا، پھر انہوں نے کہا، پہلے جی انہوں نے اس کا رنگ معلوم کیا، اللہ تعالیٰ سے قوم میں بتایا وہ کیسی ہو، پھر اللہ نے کہا جی وہ نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے نہ ہی بچی ہونی چاہیے بلکہ درمیانی عمر کی ہو. پھر کہا، قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا، تو ہمارے دعا کر کے بتائے کہ صاف طور پہ، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو. قال، اس نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفرا، بے شک وہ صفرا ہو. صفرا کیا ہوتا ہے؟ زرد رنگ، خوبصورت شوخ رنگ، گولڈن کلر کی ہو. فاقع لونھا تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے. قالوا، پھر انہوں نے کہا، ادعو لنا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے، ما ہیا، وہ اور کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے ہم پر ابھی بھی مشکوک ہے، ابھی بھی شبے والی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، رنگ بھی معلوم کر لیا، عمر بھی معلوم کر لی، پھر بھی شبہ. اور بے شک، ان شاء اللہ لمہتدون، ہم ضرور ہدایت پائیں گے، اور اللہ چاہ تو ہم ضرور، یعنی کہ تم ہمیں بتاتے جاؤ گے تم ہدایت پائی جائیں گے. قال، اس نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، نہ تو وہ خدمت کرتی ہو، تثیرو، جوتی ہو، الارض، زمین کو، نہ ہی زمین میں ہل جوتی ہو، ولا تسقی، نہ پانی دیتی ہو،
ٹھیک ہے، الحرث کھیتی میں، مسلماتن بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ کوئی عیب نہ ہو. قالوا انہوں نے کہا الآن جئت بالحق اب تم نے صحیح بات بتائی، اب صحیح بات پتہ چلی. فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كانوا يفعلون وما كادوا يفعلون جبکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اب اگر ہم اپنی فائنل سلائڈ کی طرف جائیں، آخری سلائڈ کی طرف، تو ہمیں دو بنیادی طور پر یہاں واقعات نظر آتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ہمیں صرف اس واقعے کو پڑھ کے نہیں گزر جانا، ہمیں یہاں کچھ مماثلت بھی ڈھونڈنی ہے کہ یہاں پہ ان دو واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیوں کیا. دیکھیں ایک قوم نے بھی نافرمانی کی تو اس کا انجام بتا دیا گیا، الرٹ کر دیا گیا، لیکن دوسری آتی ہے تو وہ بھی ویسے ہی نافرمانی کرتی ہے. اب ہم نے نعوذ باللہ ویسا تیسرا نہیں بننا، ہم نے اپنے انبیاء کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرح کے سوال نہیں کرنے، بحث کے اندر نہیں پڑنا. دیکھیں اب واقعہ سبت کیا تھا؟ واقعہ سبت جو ہے نا وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. سبت بولتے ہیں ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے کو، اور ہر مذہب کے اندر ایک دن جو ہوتا ہے نا، ہر شریعت کے اندر ایک دن بہت محترم رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں دیکھیں جمعے کا دن بہت محترم ہے، جمعے کی اسپیشل تیاری ہے، جمعے کی نماز کے خاص فضائل ہیں. ٹھیک ہے. جمعے کے دن درود و سلام کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. باقی دنوں سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ عبادت کے لیے مخصوص ہے نا، لیکن باقی دنوں کے اگر ہمارے لیے جمعے کا دن عبادت کا دن ہے تو ہمیں باقی دنیاوی کاموں سے منع نہیں کیا گیا. ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں جمعے کی نماز کے لیے پہنچنا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے بھی اپنی کاروباری زندگی چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی چلا سکتے ہیں. لیکن یہود کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے وہ دن مخصوص تھا عبادت کے لیے کہ وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شکار کھیلنے اور دنیاوی کاموں کی سخت ممانعت تھی، اور یہ تو رات میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا بہانہ کیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب وہ کرتے کیا تھے؟ بظاہر وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اور جو ہے نا وہ شکار کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہفتے جب ان کے لیے مذہبی دن مقرر ہو گیا تو ہفتے کو وہ عبادت ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہفتے کو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ جو ہے وہ دنیاوی کام کر رہے ہوں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ بظاہر مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن جمعے کو ہی وہ جال بچھا دیا کرتے تھے. وہ اپنے تالابوں کے آگے جو بھی ان کے نالے ہوتے تھے بڑے بڑے جال ڈال دیتے تھے، اور مچھلیاں آ کے رک جایا کرتی تھی، اور اتوار کو جا کے پکڑ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ تالابوں میں جمعہ شبہ مچھلیاں اکٹھی کر لیا کرتے تھے. جب نیک لوگ بھی ان کے معاشرے کے ان کو روکنے کی کوشش کرتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم تو کوئی جرم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تھی. کام تو انہوں نے اپنا پورا چلا لیا نا، جمعے کو جال کیوں لگایا؟ ٹھیک ہے. تو ان کی آزمائش تھی. اب ان کی سزا تو رات کی یہ تھی کہ جو بھی اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا مقرر کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اب ان کے بندر بنائے جانے کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک یعنی جو مسخ ہوا تھا، ان کی جو شکلیں بگاڑ دی گئی تھی، یہ کیا تھا؟ بعض نے کہا یہ جسمانی مسخ تھا، اور بعض نے کہا یہ جسمانی نہیں تھا بلکہ صرف اخلاقی تھا. یعنی بعض نے کہا کہ ان کے جسم ہی بگڑ کے بندروں جیسے ہو گئے تھے، ان کی حرکات بندروں جیسی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور شکل و صورت بندروں جیسی کر دی گئی تھی، صفات بھی وہی پیدا ہو گئی تھی. اور بعض نے یہ کہا ہے بیٹا کہ انسان تو تھے لیکن ان کے دماغ جو ہے وہ بہینہ بندروں جیسے کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ ان کے دماغ اسی حال میں رہنے دیے گئے تھے جبکہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے. جسمانی طور پہ بندر بنا دیے گئے تھے لیکن انسان رہے تھے. مختلف آراء پائی جاتی ہیں بیٹا اس بارے میں. ٹھیک ہے. اور اگر تفسیر حقانی کے الفاظ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاعون نامی بیماری مبتلا کیا تھا جس سے ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، اور 3 روز میں سارے یہ روتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور 3 دن کے اندر یہ سارے مر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ختم کر دیا تھا. تو اور اگر آپ سورہ اعراف میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، وہاں بھی پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نافرمان بیسیکلی نافرمان لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے کی امتحان کے لیے ان کے لیے ایک بات مقرر کی تھی، لیکن یہ اس کو پورا نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اب اس بارے میں بیٹا 2 رائے جو آپ نے یاد رکھنی، جسمانی مس تھا اور ایک نے کہا کہ اخلاقی مس تھا. یعنی بعض نے کہا کہ جسمانی طور پہ یہ بندر بنا دیے گئے تھے، ان کی حرکات بھی اور حرکات و سکنات بھی ویسی ہو گئی تھی. بعض نے کہا انسان تو رہے تھے، یعنی انسانی شکل میں تو تھے لیکن دماغ اور حرکات بندروں جیسی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جو آگے واقعہ آ رہا ہے بیٹا وہ واقعہ ذبح بقرہ ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ تو ان کو پچھلی کہانی بتائی جا رہی ہے. اب یہاں جو ذبح بقرہ گائے کو ذبح کرنا جس پہ سورت کا نام بھی ہے.
ٹھیک ہے بیٹا, اس سورت کا نام اسی واقعے کی مناسبت سے بقرہ ہے. بقرہ بولتے ہیں عربی میں گائے کو. اب ہوا کیا تھا, بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ کیس پیش ہوا, یہ مقدمہ آیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارا جائے تو اٹھ کے خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. بنی اسرائیل کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ وہ یہ مردہ کیسے اٹھے گا اور گائے کے مارنے سے کیسے زندہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ جہلوں والے کام شروع کر دیے کہ یہ تو ہنسی مذاق ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کیا تم سے مذاق کرتے ہو. انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا نبی ایسے مذاق نہیں کر سکتا, یہ مجھے اللہ نے حکم دیا. جب ان کو یہ یقین ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, گائے کی تفصیلات پوچھنے لگے. یہی چیز تھی نا جو آپ نے حدیث میں پڑھی تھی کہ پہلے کے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. دیکھیں سمپل سی انہیں ایک بات آئی تھی کہ گائے کو ذبح کرو, کوئی بھی گائے پکڑتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں, کتنا آسان کام تھا. لیکن انہوں نے اتنی تفصیلات پوچھی, وہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی عمر کتنی ہو, وہ کیا کام کرتی ہو, بوڑھی نہ ہو. پھر اللہ نے بتایا نا ان کو کہ نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے, نہ بالکل چھوٹی عمر کی, درمیانی عمر کی, جوان ہو, اس کا رنگ گولڈن ہونا چاہیے, شوخ زرد, ایسا جو دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے. گائے میں دیکھیں گولڈن براؤن کلر کتنا خوبصورت لگتا ہے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی ہل نہ جوتی ہو, کوئی کھیتی نہ چلی ہو, کسی جگہ اس نے پانی نہ دیا ہو, محنت تک کی ہو, اتنی نواب گائے ہو. اب یہ کتنا مشکل ہو گیا ملنا. پہلے تو وہ درمیانی عمر کی ہو, پھر جس کا رنگ بھی گولڈن ہونا چاہیے, پھر وہ کوئی کام کرنے والی نہ ہو, کوئی داغ کوئی عیب نہ ہو. سوالات کرتے گئے, حکم میں سختی آتی چلے گی, آخر کار اس گائے کی تلاش میں نکلی, اور وہ گائے ان کو پھر آخر میں جنگل میں صرف ایک لڑکے کے پاس ملی, اور وہ لڑکا جو ہے وہ گائے دیتا نہیں تھا, اس کو اس کے والد نے نصیحت کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آخر میں انہوں نے گائے کو حاصل کیا, اور سونے کے وزن پر, آپ گائے کا وزن دیکھیے اور سونے کا وزن دیکھیے. ٹھیک ہے, اور بہرحال اس گائے کو حاصل کیا گیا. بعض نے کہا کہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کو اس گائے تک لے گیا جس کی یہ عبادت کرتے تھے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود کے پر ضرب لگانی تھی کہ تم اسے معبود کہتے ہو. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ ایسا کرتے لگتے نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور پھر جب اس کا ٹکڑا, گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا, تو واقعی وہ اللہ کی قدرت سے وہ مقتول زندہ ہوا. اس نے اپنے قاتل کا بتایا کہ میرا بھتیجا مجھے قتل کرنا چاہتا تھا, میرے بھائی کا بیٹا, تاکہ میرا مال و دولت اور میری بیٹی بھی حاصل کر سکے. اتنا کہہ کے وہ دوبارہ مر گیا. لہٰذا اس قاتل کو پکڑا گیا اور اس شریعت کے مطابق اس کو سزا دی گئی. ٹھیک ہے, اور اب یہ قصہ مختلف روایات سے ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, اسرائیلی روایات سے. اب ہم نہ تو اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی تکذیب کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, اور بہرحال بنی اسرائیل کی ایک نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے جو میں آیات سے تو پتہ چل رہا ہے کہ مسلسل سوال کر کے انہوں نے اپنے انبیاء کو پریشان کیا. اس طرح کا رویہ ہم نے اختیار نہیں کرنا. ٹھیک ہے بیٹا, اس سے ہم نے کلتاً پرہیز کرنا ہے. یہ دو واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں, اس کے اندر آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے, سمجھ لینا ہے, بہت آسان. ٹھیک ہے, ایک ایک بار آپ سنیں گے, انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.